اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد وقاتم النبین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم، حمد بے حد و مطلق خالق یگانہ کے لیے کہ جس نے کائنات کے گلشن کے پھول کے ہر ورق اور کائنات کے ذرے کے گوشے گوشے میں اپنی صفت جلیل اور ہونے کی دلیل کو اس طرح سے سمو دیا کہ عقل بصیرت حیراں ہے اور دل پر ایمان ہے، جو اپنی بیان کردہ صفتوں سے کہیں زیادہ افضل اور مومنوں کی ہم سے کہیں زیادہ عظیم ہے، جس سے لاتعداد قوتیں پھوٹتی ہیں، جس سے حیات بشر جلا پاتی ہے، جس سے انسانی تمناؤں پر شباب آتا ہے۔ اور درود و سلام اس رسول اعظم کے لیے اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے کہ جس کو بلند پرواز ہمتیں پا نہیں سکتی اور عقل و فہم کی گہرائیاں انہیں چھو نہیں سکتی۔ اہل عقول کی عقل خاسر ہیں اور اہل عرفان کے کشف و شہود عاجز ہیں کہ اہل بیت نبوت کی حقیقت کل کو درک کر سکیں۔ پہلی دفعہ اس مقدس بارگاہ میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور بہت سنا ہے بریشیا کے مومنین کے بارے میں، شعور بالیدہ ہے، بذوق لوگ ہیں جو نہ تھک کر کے سنتے ہیں نہ شک کر کے سنتے ہیں۔ اگر سورج نہ نکلتا تو یہ زمین جھلس کے رہ جاتی، بس جو حشر سورج کے نہ نکلنے سے اس زمین کا ہوتا وہی حشر عالم انسانیت کا اور حق کا اس آفتاب امامت کے طلوع نہ ہونے سے ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے جو جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنا مظلوم بھی ہوتا ہے۔ 1400 برس ہو گئے، آج بھی عزاداروں پر خودکش حملے ہو رہے ہیں، بم کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ شاید منفی طاقت والے، باطل حکومت والے نہیں جانتے کہ ان بم کے دھماکوں سے عزاداروں کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے کیونکہ حسین کا عزادار وہ ہوتا ہے جس کے لہو کا ہر قطرہ راہ حسین میں بہنے کے لیے منتظر ہوتا ہے۔ عزادار کی سانسیں جب کھلتی ہیں جب وہ موت سے پنجہ لڑا لیتا ہے۔ عزادار کو موت کی دھمکی دینا اور بم کے دھماکوں سے ڈرانا ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی کو یہ دھمکی دے کہ تجھے پانی میں ڈبو دوں گا۔ یہ وہ عزاداری ہے جو تمنا فاطمہ ہے، وہ عزاداری ہے جو آرزو زینب ہے۔ نہ بنی امیہ کی حکومت اسے روک سکی ہے، نہ بنی عباسی کے منصوبے اسے روک سکے ہیں، نہ تاتاریوں کی یورشیں اسے روک سکی ہیں۔ اس لیے چونکہ رسول اسلام کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں، اہل بیت نبوت کے معجزے کو عزائے حسین کہتے ہیں۔ نہ قرآن جلانے سے مٹ سکا ہے، نہ عزاداری بم کے دھماکوں سے فنا ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو اعلان رب توحید حق صمدی ہو رہا ہے کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے لبید ہر رجس اور کھوٹ اور پلیدگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں خالصتاً ایسا معصوم رکھے جو نظر معبود میں ارتقاء کا نقطہ کمال آخر ہے، جس کے بعد عصمت کی سرحدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ پروردگار عالم کی ارادے کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں یہاں پر، ایک ارادہ تشریعی اور ایک ارادہ تکوینی، یعنی عصمت اہل بیت نبوت کا کام اللہ نے اور اہل بیت نبوت نے مل جل کے کیا ہے۔
جو کام اللہ نے کیا ہے اسے کہتے ہیں ارادہ تکوینی، اور جو کام اہل بیت نے اپنے اختیار میں لیا ہے اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعی۔ یعنی یہ تو ہو گئے اپنے ارادے سے پاک، لیکن اگر کوئی سرے راہ یہ دعویٰ کر دیتا کہ یا رسول اللہ آپ تو بے گناہ ہیں، آپ تو بے خطا ہیں، آپ تو معصوم ہیں، مگر آپ کے دادا جان ایسے تھے، آپ کے نانا جان ایسے تھے، تو بھلا اس کا کیا قصور تھا جو عکاس کے میلے میں یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ برائیاں ہیں، ددیال برا، ننیال برا؟ تو پروردگار عالم نے اپنے ارادہ تکوینی سے معصومین سے یہ وعدہ کیا کہ بزرگوں کی تاریخ میں کوئی خطا نہیں آنے دیں گے، نہ ماؤں کی طرف سے نہ باپوں کی طرف سے۔ کوئی رس نہیں آنے دیں گے۔ رس کیا ہے؟ نہ گناہان کبیرہ ہے، نہ گناہان صغیرہ ہے، بلکہ تقابل کے احساس سے جو نقص محسوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رس۔ آپ اینٹ لے کے آئے جس سے ہندوستان اور پاکستان میں مکانات بنائے جاتے ہیں، اگلے دن ہم لیا سرخ پتھر لال قلعے کا، آپ نے کہا بھائی اس اینٹ کو ہٹاؤ، اس پتھر کو رکھ لو، تو کہ اس اینٹ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی؟ کہا نہیں، پہلو میں بہتر آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب پہلو میں بہتر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو خرابی تو پیدا نہیں ہوتی، مگر تقابل کے احساس سے رس محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگلے دن ہم لیا ہے سنگ مرمر تاج محل کا، آپ نے کہا بھائی اس کو ہٹاؤ، اس کو رکھ لو، تو کیا اس پتھر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی؟ کہا نہیں، پہلو میں بہتر آ کے بیٹھ گیا۔ اگلے دن آپ لیا ہیرا، آپ نے کہا بھائی سب کو ہٹاؤ، اس ہیرے کو رکھ لو، تو کیا ان تمام چیزوں میں خرابی پیدا ہو گئی؟ کہا نہیں، تقابل کے احساس سے نقص محسوس ہونے لگا۔ پروردگار عالم نے اپنے ارادہ تکوینی سے معصومین سے یہ وعدہ کیا کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے رزق پیدا ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو تمہارے پہلو میں بیٹھ کے افضل نظر آئے۔ کائنات ماتحت ہوگی، تم کائنات سے افضل ہوگے۔ سلامتی کے لیے بلند تر اب دو شرف ہوتے ہیں کائنات میں، ایک اولیت کا شرف اور ایک آخریت کا شرف۔ فرش عزا پہ جو سب سے پہلے آ کے بیٹھا اسے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اول، اور جو آخر تک ماتم کرتا رہا اسے اس بات پہ فخر ہے کہ میں آخر۔ تو کائنات میں دو شرف ہوئے نا، ایک اولیت کا شرف اور ایک آخریت کا شرف۔ پروردگار عالم نے اپنے ارادہ تکوینی سے معصومین سے یہ وعدہ کیا کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے رزق پیدا ہو۔ پہلے پیدا کریں گے اول مخلوق، بعد میں ظاہر کریں گے آخری امام۔ اول بھی تم ہو، آخر بھی تم ہو۔ اب جو اول مخلوق پیدا کریں گے وہ کس چیز سے کریں گے؟ کہا نور سے کریں گے، لیکن نور کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ جو نور ہوا وہ مستور ہوا، جو مستور ہوا بندہ مجبور ہوا۔ جب تک نظر دیکھے گی نہیں تو جانے گی کیسے، جانے گی نہیں تو پہچانے گی کیسے، پہچانے گی نہیں تو مانے گی کیسے، مانے گی نہیں تو محبت کیسے ہوگی، محبت نہیں تو اطاعت کیسے ہوگی، اطاعت نہیں تو بندگی کیسے ہوگی، بندگی نہیں تو عبادت کیسے ہوگی، اور عبادت نہیں ہوگی تو عبد و معبود کے رشتے درمیان کیسے استوار ہوں گے؟ اب ان کو دیا گیا مادی لباس، مادی لباس پہن کے یہ اس دنیا میں آ گئے، لیکن مادے کے ساتھ ہوتی ہیں کچھ کمزوریاں۔ مادے کو لگتی ہے بھوک، مادے کو لگتی ہے پیاس، مادے کو لگتی ہے تھکن۔ جب تھکن لگی تو جسم تھکا، جب جسم تھکا تو عقل تھکی، جب عقل تھکی تو فیصلے تھکے، جب فیصلے تھکے تو رزق پیدا ہو گیا۔ پروردگار عالم نے اپنے ارادہ تکوینی سے یہ وعدہ کیا کہ جسم تو دیں گے مگر تمہاری نورانیت، تمہاری جسمانیت، تمہاری نورانیت پر اثر انداز نہ ہو سکے گی۔ تم سوتے میں بھی ایسا ہی دیکھو گے جیسے جاگتے میں۔ تشنہ لبی تو ستائے گی، بھوک اور پیاس تو ہوگی،
جسم میں نقاہت تو پیدا ہوگی، لیکن جب دل چاہے گا باب خیبر اکھاڑ لو، چاہے جسم کے زور سے جو کی روٹی نہ ٹوٹے، ویسے نور کے زور پہ باب خیبر اکھڑ جائے تو جسم تو دیں گے، بیماری تو لگے گی، مگر ہمارا ارادہ تکوینی یہ ہے کہ اس جسم کو ہذیان نہ ہو سکے گا۔ دنیا کو اس بات پہ حیرت ہے کہ ہم نور اول کیوں مانتے ہیں، امام اول کیوں مانتے ہیں، خلیفہ اول کیوں مانتے ہیں؟ تو بھائی ہم اپنی منحوس تمناؤں کے تحت ان کو ولی اول نہیں مانتے، ہم اپنی خواہشات کے تحت ان کو خلیفہ اول نہیں مانتے، بلکہ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہیں کرتے، ہم ان کو نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنوب اللہ، قاصد اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایت، شیر مردہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، قدیر کا مولا، ساقی کوثر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اگر خلیفہ اول اور ولی اول مانتے ہیں تو اس کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ علی دی بادشاہی ہے، علی دی بادشاہی ہے، علی اسماعیل علی ہے، حیات مزار میں تولا، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، خاندان تطہیر بواز بلند سب صلوات۔ تو آؤ قرآن مجید سے سوال کریں کہ قرآن مجید نے کون سا ایسا معیار قائم کیا ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ رسول اسلام کے بعد ولی اول کون ہوگا؟ تو قرآن مجید سورہ بقرہ میں بڑھ کے آواز دیتا ہے حضرت طالوت کے واقعہ میں، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطاۃ فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو تمہارے اوپر مصطفیٰ بنایا ہے، تمہارے اوپر چن لیا ہے۔ کیوں چنا ہے طالوت کو؟ اس لیے کیونکہ وہ علم میں تم سے افضل ہے، وہ شجاعت میں تم سے افضل ہے۔ اب دو معیار ٹھہرے نا کہ رسول اسلام کے بعد وہی ولی اول ہوگا جو علم میں افضل ہو، جو شجاعت میں افضل ہو۔ جب رسول اسلام کے بعد تم کائنات کے اوراق کی گردانی کر چکو اور جب کائنات کا چپا چپا چھان مارو اور تمہیں کوئی ایسا بشر نظر نہ آئے جو رسول اسلام کے بعد علم میں سب سے افضل ہو، شجاعت میں سب سے افضل ہو، تو پھر آؤ ہمارے ساتھ نجف کی دہلیز پہ چلنا اور وہاں اپنی مغرور پیشانیوں کو جھکا دینا، اس لیے کیونکہ وہ علم میں ایسا تھا کہ منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد دعویٰ کرتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور شجاعت میں ایسا تھا کہ کسی بشر نے نہیں بلکہ ملک نے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو جو جیا تب آیت آ گئی، جو جاگا تب آیت آ گئی، جب سویا تب آیت آ گئی، جب گزرا تب آیت آ گئی، جس کے تنفس کا ہر نظام آئین مشیت کو لیے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ذات علی آگے آگے چلتی ہے، قرآن کی آیتیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ قدرت نے پوری زندگی کا ایک حلقہ کھینچ کر ایک لفظ لکھ دیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو ان کا معبود چاہتا ہے۔ یہ عادی بات ہے، یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو ان کا معبود چاہتا ہے، اور ان کا معبود بھی کچھ نہیں چاہتا، وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔
دو ہی نیندوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ایک اصحاب کہف کی نیند اور ایک مولا کائنات کی نیند۔ اصحاب کہف جو سینکڑوں برس تک سوتے رہے، ان کی شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور جو چند لمحوں کے لیے سو گیا اس کی شان میں